اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جاری ہے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے۔ آئے پھر آپ درود کی باغ کی برکت سے ایک تحفہ دیتا ہوں، اور یہ ساری زندگی کے لیے تحفہ دیتا ہوں۔ میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو، جانور بچے رہیں۔ وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی میاں والی کا، کہلے آپ کا نام سنا تھا، آپ صحراؤں میں آتے ہیں، درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں، تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا، جن میرے قریب نہیں آیا، بہت جنات ہیں یہاں، بچھو میرے قریب نہیں آیا، کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں ہوتی ہیں، کن کھچورے ہوتے ہیں۔ ایک دم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا، میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں اس پہ بیٹھا رہا، گرمیاں تھی تو چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں، تو بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا، کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا، اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا، بیٹھا رہا، نیچے پڑا رہا۔ اللہ کا نظام کوئی ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام علی نوح علیہ، مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب جان دیتا خود ہی وے تو میں نے کیوں پوچھ رہے سلام۔ اچھا میرے دل میں آ گیا، کوئی کشف تو ہوتا نہیں، میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا، ایسے میری زبان پہ آ گیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام فی العالمین، سلام فی العالمین۔ یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جاری ہے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے۔ اے عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہا تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست سے دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا اور طاقتور ملا اور جھکتا ملا، تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا۔ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبیکج، کبیکج۔ اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں۔ پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے۔ اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت گہری بات ہے یہ۔ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن۔ مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا، تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں، کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے ایک انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے۔ کمال چیز ہے، انوکھی چیز ہے۔ اب اس کا طریقہ سنیں پورا۔ ایک مٹھی آپ نے
क्या लिया? सरसों के बीज लिए, ले लिए, काले बीज ले लिए, मुट्ठी अपनी ले ली, किसी नीचे कोई प्लेट रख लें, जो दाने गिरे तो उसमें गिरे, और आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और सांस रोक के पढ़ना है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस जब सांस छोटे इस पे फूंक मार दें, फिर अगला सांस, वो सांस में 1 दफा पढ़ सकें, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5 दफा, 100 दफा, जितना पढ़ ले, फिर अगला सांस, इस तरह 40 सांस और 40 फूंके। कोई मुश्किल है? आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाए, बस वो चीज आपकी मौजूद है। अब ये मुट्ठी 40 दिन चलेगी। बोलो 20-30 रुपए का खर्चा, बस यही मुट्ठी चलेगी 40 दिन। आप इसको, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, बावजू करें बेहतर है, मजबूरी में कर भी सकते हैं। बतौर वजीफा कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ सकते हैं। मुट्ठी, अपने मकसद का तस्वर, जादू, जिन्नात, बेऔलादी, नाफरमानी, उलझने, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की तकलीफें, एक से निकले दूसरा, दूसरे से निकला तीसरा, और ये तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सरसों और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का अमल करें। फिर क्या करें? 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद इसी सरसों को छोटी छोटी पोटलियां बना के घर में कहीं रख दें, छोटे छोटे जर्रे कहीं घर में बिखेर दें, पाँव ना आए, शापरों और थैलियों में डाल के, संदूकों में, ब्रीफ केस में, बैग में, अलमारियों में, घर में कहीं फैला दें। इसको हाथ से ऐसे फैला दें, बात समझ रहे हैं? पर एक ज़हन में नशीन रखिएगा, अक्सर सरसों इस्तेमाल होता है दूसरे काम के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे फैलाया, वो कहेंगे इसने मेरे घर में जादू कर दिया, उसको अमल का पता ही नहीं, क्योंकि मुसल्ले पे बैठने का अमूमी रिवाज खत्म हो गया। पहले बंदा खड़े होकर शीशे के सामने खड़ा होता था, फिर देखा तो कमर खत्म होगी, फिर ड्रेसिंग टेबल आ गई। ड्रेसिंग टेबल की इजाद जो हुई है वो शीशे के सामने बहुत ज्यादा खड़ा होने की है। ड्रेस से और खूबसूरती के लिए खड़े हो के बंदे का चेल कंडा एक थी गया, बंदे का कमर का निचला धड़ मुक गया, फिर उसके लिए टेबल है कि भी आप टेबल पे बैठ के इतनी देर जो है, तुम रिवाज में नहीं रहा। रिवाज में इसलिए अक्सर मैं जो बेटियों की शादियां करते हैं उनकी तस्वीर खाने से बहुत निस्बतें होती हैं, मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी जब तक कि घर का माहौल मुआफिक ना हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया। मुझे एक हमारे साहब है, वो उनका नाम, तो वो कहने लगे कि आपने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना। मेरी बहू बेचारी कुछ और मिजाज की है, कहने लगे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को, मेरे बच्चे बीमार थी, मैंने अल्लाह बर्बाद करे, वो पढ़ के फूंके मारते मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम सर्दी गर्मी में हो गया, बच्चों को हो जाता है नजला जुकाम खांसी हो गई, कह रहे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को ये पढ़ के फूंके मारता है, बच्चे मेरे बीमार हो गए। कहने लगा आपने कहा था आयतल कुर्सी पढ़नी है, मैंने कहा तू ना फूंके मारता। वो बेचारी जाहिल है, उसे पता ही नहीं है, और रिवाज में अमाल का और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया। अमाल और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, वो तो मिजाजों से बात चली। 40 फूंके, कितनी फूंके? हाँ, और हर फूंक में सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, और इस तसव्वुर और कैफियत के साथ सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये सारे मेरे मसाइल, मुश्किलें, उलझने, नाकामियां, परेशानियां, जादू, जिन्नात, बंदिशें, हासिदीन का हसद, दुश्मनों का शर, कीना परवरों का कीना। और एक बात अजीब बताऊं, इसकी एक और तासीर है, जो नफ्स और शैतान के हमलों, नेट की दुनिया के हमलों, नेट की दुनिया की हिलाजत, खबासत, नजासत से निकलना चाहते हैं, उसके लिए पुरतासीर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। इतना अमल है कि बंदे को वली बना देते हैं, यही अमल बंदे को वली बना देता है। हाँ, बंदे को वली बना देता। अब वो असल में सरसों पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी गई है ना, और पढ़ा किस चीज से आपने? कलाम इलाही से, ये कुरान पाक की आयत है। अब वो पढ़ी हुई सरसों है, अब उसका हर हर जर्रा, हर हर गेंद, हर हर वो छोटा सा बॉल, वो ऐसे है कि दुश्मन के लिए वो एक एक चीज एटम बम है, जाके उसको तोड़ के रख दे, उसको तोड़ के रख दे, और उसकी शैतानी कुव्वतों को बिखेर के रख दे, और उनकी तदबीरें उन पे क्या कर दे? पलट दे। 40 दिन वही राही चलनी है। अच्छा, घर के सारे अफराद उसी सरसों पे अमल कर सकते हैं। सुबह आपने कर लिया, दोपहर मैंने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया। चाहे तो घर का हर फर्द अपने लिए भी इलाहदा सरसों की तरतीब बना ले। घर का हर फर्द चाहे तो इलाहदा अपने लिए सरसों की तरतीब बना ले, चाहे उसी को कर ले।
انہیں کو کر لیں، خرچے بھی بچ جائیں، امت کو پریشانی بھی نہ ہو اور کام بھی بہترین ہو جائے۔ تسبیح خانے کا ایک نظام ہے، تسبیح خانے کی ایک چاہت ہے کہ امت کو خیریں بھی مل جائیں، پریشانیاں بھی نہ ہوں، راحتیں بھی مل جائیں، راحتیں بھی مل جائیں۔ تسبیح خانے کی کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں کر سکتے، 100 کمیاں 100 کوتاہیاں، دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی مجھ جیسا بندہ جس کو 4 بندوں میں شہرت ہو، زیادہ تو نہیں 4 بندوں میں، تو ویسے ہی مخلص ہونے کا موت سے پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مخلص ہوں، 1 نمبر ہوں۔ تو موت بتائے گی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ایماندار ہے یا دکاندار ہے، تو موت بتائے گی۔ موت سے پہلے دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، موت سے پہلے دعویٰ، موت بتائے گی۔ اللہ مخلصین میں شامل کر دے، ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں۔ اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ ہے تو ڈیلی ڈیلی آمین کہتے ہو، یعنی اپنا کام پورا ہو گیا، انہوں نے کہا تو کون اور میں کون، رائی کا عمل تم نے ہم نے سرسوں کا لے لیا، بس ختم۔ اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی ڈیلی کہی ہے۔ واہ، پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے، بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگ انہیں حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں، مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی، بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، میں عمل کو پھر دہرا رہا ہوں آخری دفعہ، توجہ سے آپ سنیں گے نا؟ اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کہ رہا تھا، میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری مری آمین کہتے، ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے۔ ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں میری آمین پہ، کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی، ہلچل مچی ہے، میں بتایا نا میں نے، اب ہلچل مچی، ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے۔ اتنی بے وفائی، جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا، آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا۔ اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی، پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا۔ سرسوں ریں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، سرسوں لیں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو، پلیٹ میں رکھیں اس لیے کہ وہ گرے نہ، ان کے دانے گرے نہ زمین پہ، کیونکہ چننا مشکل ہے، اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو، بس یہ شرط ہے عمل میں، دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے، دھیان شرط ہے، دھیان شرط ہے، یقین شرط ہے۔ اس کو دیکھیں نہیں، دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور سانس روک کے پڑھیں سارے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح، سلام علی نوح فی العالمین، بس پھونک مار دیں، پھر سانس، پھر پھونک مار دیں۔ 40، اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے، میں 40 گھٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں، ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا، دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا، کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں، کاؤنٹر کو دبا دیں، 40 گھٹلیاں رکھ دیں، کوئی اس طرح کی چیز، کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں، اٹھا کے ایک طرف رکھ دی، کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو، تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط ہے، گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، یہ شرط۔ تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن یہ عمل کریں، اور 40 دن یہ عمل کریں، اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں، ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے، شاپر میں ڈال کے، تھیلی میں بند کر کے، کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں، عمل پورا ہو گیا۔ اچھا، آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں، پھر اگلی 40 دن کر لیں، پھر اگلے 40 دن کر لیں، آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا، صد مبارک، آپ پوری زندگی عمل کریں۔ آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے، کسی کو ہدیاتاً دے دیں، اپنے گھر میں پھیلا لیں، برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، آفات ختم ہو جائیں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، نامرادیاں ختم ہوگی، مرادیں برآئیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔